شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو عوامی سطح پہ ایسی پذیرائی نہیں ملی، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نابغہ روزگار ہے کیا، چنانچہ وہ دہلی سے تباہیوں کی حالت میں پھلت تشریف لے گئے، وہاں پھر آرام سے رہے، پھر وہ دلی آئے، پھر وہ آتے جاتے رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کا جو سلوک اور جو چیزیں لکھی ہیں اس میں ایک چیز انہوں نے درج کی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مشائخ پاسن فاس کو طے کراتے ہیں اور وہ طریقہ بتاتے ہیں جو عرش معلیٰ تک، اس میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ عرش معلیٰ کے پر پہنچ کے وہاں رکنا ہے اور سننا ہے کہ فرشتے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب اور دلچسپ بات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا عرش معلیٰ کے قرب میں تو میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اعتبار سے سب سے بڑی اور آخری کتاب یہ حجت اللہ البالغہ ہے، اور حجت اللہ کو جو نسخہ شاہ صاحب نے پڑھا اور پڑھایا ہے اس میں جو ملائے اعلیٰ کی بحث ہے، شاہ صاحب کو بڑا تعلق ہے ملائے اعلیٰ سے اور عالم ارواح سے۔ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا کہ فرشتے کون سی زبان بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اسی ذکر قادریہ سلسلے کے اس کے دوران ایک مرتبہ جب عرش معلیٰ تک رسائی ہوئی تو میں نے دیکھا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اب فرشتوں کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ ہلکی سی جھلک اگر کہیں دیکھنی ہو تو یہ جو حاضری کراتے ہیں نا، حاضرات کا عمل، اور یہ جو تعویذ، گنڈا، جادو، اس قسم کی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں، وہ جب موکلات کی حاضری ہوتی ہے تو وہ زبان انہی کی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ اس کے ماہر تھے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، پھر اسے قابو میں لاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو سنا تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں پر تباہی آئی ہے، اس سے بچنے کا اور اس امت کو زوال سے نکالنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت کے نہیں ہیں، الفاظ ہمارے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا اس کا مفہوم یہ ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ میں گفتگو ہوتی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، وہ اتنی بڑی چیز۔ اور سورہ صاد میں آیا ہے کہ آپ یہ فرمائیں، بتائیں کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، کہ ملائے اعلیٰ میں جو گفتگو ہو رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پڑھی، اور پھر اس کے بعد کا قصہ فرمایا سنو، یہ ہوا میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اور فوجدت بردہ فی ظہری، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ اب پتہ چلا؟ میں نے کہا جی اب پتہ چلا۔ وہ پوری طویل حدیث ہے، اس کو کئی بار اس پہ مستقل ایک بیان بھی کہیں ریکارڈ ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے ملائے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا حکم جب وہاں پہنچتا ہے تو
کپ کپی تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پہ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا حکم آیا ہے، اور پھر اس گھبراہٹ میں وہ خود ہی اپنے میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ قال الحق، کہتے ہیں سچ ہے جو کچھ بھی کہا اس نے، وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی عالی شان، اللہ کی ذات بہت بلند مرتبے والی ہے، جو کچھ کہا ہے سو حق کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ حق وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، سچ وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کا قول سچ نہیں ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کا قول ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے، لیکن جو اللہ نے کہا بس وہی سچ ہے، وہی حق۔ وہ جھوٹ کو بھی سچ کہہ دے تو سچ، وہ سیاہ کو سفید کہہ دے تو سفید، وہ مالک اور مختار ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں ملائے اعلیٰ میں اس مرتبہ پہنچا تو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دنیا کی جتنی کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ اس ملائے اعلیٰ میں بحث ہوتی ہے، اسی لیے بہت سے لوگ جن کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے یہ ملائے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی حکومت گئی، اب یہ گیا، اب یہ آ رہا ہے، اب یہ ملک تقسیم ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ وہ سب ملائے اعلیٰ سے انہیں اطلاع ملتی ہے، اور یہی اس کے بالمقابل شیطان کا نظام بھی ہے، اور شیطان بھی اپنے لوگوں کو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان بھی وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، ان کے ہاں کچھ سچ ہوا کچھ جھوٹ ہوا، ان کے ہاں سچائی ہی سچائی۔ اور اس ملائے اعلیٰ میں ایک تو فرشتے خدا کے جلیل القدر، اور دوسرے جو اس درجے کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کی روحوں کو بھی وہاں لے جایا جاتا ہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح اب اسی مقربین بارگاہ میں شامل۔ کہتے ہیں فرشتوں نے بحث کی، میں سن رہا تھا تو فرشتوں نے ہی انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا 3 چیزیں جب تک ہندوستان میں نہیں ہوں گی یہ لوگ کبھی بھی حالت درست نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو فرشتوں نے فرشتوں سے کہا کہ سب سے پہلی چیز ان کا نظام تعلیم ہے، یہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں جب تک اس میں مناسب تبدیلیاں نہیں کریں گے یہ لوگ کہیں بھی قیادت نہیں پا سکتے۔ یہ فیصلہ ہے، یعنی طے شدہ بات ہے کہ ہندوستان میں نظام تعلیم بدلے گا، پھر انہیں جا کر عروج ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس آلات حرب اتنے ہونے چاہیے، جنگی سامان اتنا ہونا چاہیے، دنیا میں قیادت پر یہ فائز ہوں کہ ان جیسا جنگی سامان دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دوسرا جز ہے، اگر یہ اسلحے میں محتاج رہیں گے اور ممالک کے تو ان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات فرشتوں نے کہی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اقتصادیات، ان کی اکانومی جب تک اس کا مضبوط کوئی نظام نہ یہ بنائیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہندوستانی نہیں کریں گے ان کو کوئی عروج نہیں ملے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، یعنی اس کا خلاصہ یہی